یہاں پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، تم کان کھول کے سنو، ہمتن گوش ہو کر، اٹینشن ہو کر سنو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سورہ حج آخری رکوع پڑھ لینا جا کر، کوئی بھی میں قرآن لے لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ کیونکہ فرقہ واریت میں تعصب ہے نا، اس کی نہ مسجد میں جانا، نہ اس کی کتاب کو پکڑنا ہے، نہ اس کی بات سننی ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اے لوگو میں تمہیں ایک بات کرنے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، پکارتے ہیں نا لوگ، اللہ ایک ہے نا، باقی سب ولی پیغمبر نبی سب اللہ کے سوا ہے نا، تو عبادت کے لائق کون ہے؟ تو پکارنا عبادت ہے۔ عبادت کا سب سے جو روٹ ہے نا، روٹ وہ پکارنا ہے۔ جب دعا مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم، یہی کہتے ہیں نا، ہر دعا کے ساتھ لگایا نا اللہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں دی ہیں، یا ربنا یا اللہم، اس سے ثابت کہ ڈائریکٹ میرے سے بات کر، کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں جیسے کہ مخلوق محتاج ہے، میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ تو مجھے دل میں پکار، میں تجھے مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ تو ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف آ۔ تو چل کے آ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ وعدہ کرنے والا رب اتنی گارنٹیاں دے رہا ہے، اتنا یقین دلا رہا ہے۔ تم جب مجھ سے دعائیں مانگتے ہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر وہ اللہ کہتے ہیں ضرب مثل فاستمعوا لہ، کان کھولو سنو، میں کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں بنا سکتے وہ مل کر ایک مکھی بھی۔ کسی نے بنایا؟ اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو انہوں نے کیا پیدا کیا جن کو یہ پکارتے ہیں۔ کوئی قبروں والوں کو پکار رہا ہے، کوئی زندوں کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ جو رگ حیات کے قریب ہے اس سے دور شیطان نے کر دیا۔ جو ساری قوتوں والا ہے اس سے تمہیں دور کر کے تمہیں مخلوق کا محتاج کر دیا، زندوں نے بھی مردوں نے بھی۔ نہیں بنا سکتے سب مل کر ایک، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ذباب کہتے ہیں مکھی کو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ اس سے بھی آگے اللہ فرماتے ہیں مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی جو ان کے کھانے میں سے اچک کر لے جائے۔ بعض لوگوں نے ظلم کیا قرآن کے ساتھ بھی، بریکٹ میں لکھا یہ تو آیت بتوں کے لیے ہے، یہ آیت یہ تو بتوں کے لیے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو اللہ نے آگے کہا مکھی جو ان کے کھانے میں سے اچک لیتی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا نا کہ یہ نوسر بازی کریں گے، تو بت تو نہیں کھانا کھاتے، زندہ کھانا کھاتے ہیں، مردے تو نہیں کھاتے۔ جو ان کے کھانے میں سے کچھ چک لیتی ہے، یہ سب مل کر اس سے نہیں چھین سکتے۔ بنانا تو دور کی بات، حوالہ دے دیا میں نے، سورہ حج آخری رکوع جا کر دیکھ لو، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے سمجھنا، نہ اس میں کوئی الجبرے کا سوال ہے، نہ کوئی اس میں فلسفہ ہے، کوئی بہام تو نہیں ہے اس میں، ساری آسان باتیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کوئی اس کو سمجھنے والا قرآن کے بارے میں ہے نا، تو کوئی ہے چیلنج کر رہا ہے میرا رب،
کھلا اجازت دے رہا ہو، اس کو سمجھو. جو میری طرف رجوع کرے گا میں اسے راہ دکھاؤں گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں. اب اللہ آگے فرماتے ہیں جو مکھی ان کے کھانے سے اچک لیتی ہے یہ سب مل کر اس کے منہ سے وہ بھی نہیں چھین سکتے. اللہ فرماتے ہیں ضعف طالب و مطلوب، جو مانگنے والا وہ بھی ضعیف، وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ بھی میرا محتاج. اس کو میں نے رزق دیا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، جب وہ پانی کا قطرہ تھا. میں رب نے اس کو بنایا انسان، ماں کے پیٹ میں نے اس کو رزق دیا. ضعف طالب و مطلوب. اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی. جیسے ہم نہیں کہتے کسی کو جس پر حق ہوتا بڑا، جا یار تو ساری قدر ہی نہیں پائی، ہے نا. یہاں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدر ہی نہیں پائی. کوئی کہیں جھک رہا ہے کہ کوئی ذلیل ہوتا جا رہا ہے. جو تیری رگ حیات کے قریب تیرے گھر کے ساتھ مسجد، تیرے محلے میں مسجد آباد صفائی والی، نہ بات سے بات گندے، پانی گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم، پھر بھی ویران مسجد، ہیں جی. آباد بازار، مزار، دمالے پاؤ، ننگے نہاؤ، چرس پیو، بھنگے پیو، لڈییں پاؤ، تمالیں ڈالو، بال کھول کے عورتیں مرد نچو. یہ اسلام ہے. اسلام تو حیا والوں کا مذہب ہے. اسلام جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو. عبداللہ ام مخدوم گھر میں ہیں، نابینے ہیں، ایسا قرآن پڑھنے والے کہ اللہ کہتا ہے عبداللہ سے اے محمد عبداللہ سے قرآن سنو صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحابی کی شان تو اپنی بیویوں کو، عائشہ کے علاوہ، کیونکہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے، باقی بیویوں کے رشتہ دار نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آئی ہو اس کے سامنے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینے ہیں. آپ نے فرمایا تم تو نابینی نہیں ہو. یہ ہے حیا اسلام کی، جس کو میں نے نعوذ باللہ کیا میں کہوں. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہماری اصلاح کر دے. آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اس بے پردگی میں، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا سنتے ہو. یقین جانے ایسی ایسی ہسٹریاں ہمارے پاس آتی ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے اس خاندان پر، اس باپ پر، اس شوہر پر. راستے تم نے کھولے یہ بحیائی کے. تمہیں اجازت ہے کوئی منہ بولا رشتہ بنانے کا؟ نہیں. یہ میری بیوی کا بھائی بنے آیا، میں باہر ہونا نا سارے میرے بچیاں کا دھیان ہی رکھتا ہے، ماما لگتا ہے. اب میں کیا کہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں ہیں. پھر چاند کیسا چڑھتا ہے، نہ گھر کا نہ گھر کا. پھر بچیاں نے مامے مجھے کہنے لگا سر صاحب میں اپنے دوست کو لے کر گیا کہ وائف کو سمجھائے ہر وقت لڑتی رہتی تھی. مجھے کہتا ہر وقت گھر میں فساد، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، یہ وہ دوست اتنا خبیث نکلا، بڈھی لائق نکلے. بڈھی کہتی ہے میں نے طلاق دے، میں نے اس کی شادی کرنی. کتنے سنتے ہو کیس، گھر میں اکیلی بچیوں کو بھیج دیتے ہو کمروں کے اندر. ماسٹر صاحب آئے ہیں چلو بیٹا ٹیوشن پڑھ لو. مولوی صاحب آئے ہیں اکیلا بچہ ان کو پڑھا رہے ہو. اسلام تو کہتا ہے نا، بھائی کے ساتھ اکیلی بہن نہیں بیٹھ سکتی کمرے میں. کہتا ہے نا اسلام، 2 بہنیں نہیں سو سکتی 12-13 سال کی ایک بستر پر اکٹھی. اسلام کہتا ہے. آتے ہیں نا ہمارے پاس ہاسٹلوں سے کیس، جب بچیاں آپس میں مل کے سوتی ہیں کیا حال ہوتا ہے ان کا. جن پر بیت رہی ہے ان سے پوچھو. بچیاں اپنے شوہروں کو کہتی ہیں میری سہیلی سے نکاح کرے گا تو میں پھر تیرے سے شادی کروں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ کی قسم یہ کیس آتے ہیں.
اسلم تسلیم، آؤ، روزانہ میرا یہی سبق ہے، آؤ اسلام پہ آ جاؤ، سلامتی پہ آ جاؤ گے۔